اللہ الرحمن الرحیم. آج میرے ساتھ موجود ہیں خالد میو صاحب. خالد میو جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے اور پراپرٹی کے ایک بلڈر ہیں، انویسٹر ہیں، تو اور اقتدار بھی آپ کا شخص. آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ حکومت یا کوئی بھی ہو، بلکہ پوری دنیا میں جتنے بھی الہامی مذاہب ہیں، کسی بھی مذہب میں شراب حلال نہیں. خاص تھینک یو، آپ نے وقت دیا. پچھلے دن کسی چلا تھا ہمارے سی ایم صاحب نے، جو ڈیم میں بھی کیس چل رہا ہے کہ شراب بنانے کی فیکٹری غلط بن جائے گی. کیا یہ ٹھیک تھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی یفقہوا قولی. سب سے پہلے میں محترم رمضان صاحب، آپ نے مجھے دعوت دی اپنے اسٹوڈیو میں آنے کی، میں آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ جو موضوع آپ نے چنا ہے یہ میرے خیال میں اس وقت کی اور اس حکومت کے لیے رہنمائی کے لیے مناسب ترین موضوع ہے. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ سی ایم صاحب نے کہا کہ پرمیشن دی جائے کہ شراب کشید کی جائے، مینوفیکچرنگ کی جائے، ایکسپورٹ کی جائے اور اس کے لائسنس جاری کیے جائیں ہوٹلوں میں، بار میں، ایون کہ کراچی میں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ شاپس بھی بلکہ بنا دی گئی ہیں. تو یہ ایک لمحہ فکری ہے. میرا وزیر اعظم جناب محترم عمران خان صاحب یہ فرماتے ہیں کہ ان کی پہلی تقریر یہ ہے کہ مدینہ کی ریاست قائم کی جائے. رمضان بھائی، آپ بھی سنتے ہیں اور میں بھی سنتا ہوں، میں نے علماء کرام سے بھی سنا ہے اور پڑھا بھی ہے کہ جب شراب پی جاتی تھی نا، منع نہیں تھی، تو شریعام پی جاتی تھی، نماز بھی پڑھتے تھے اور شراب بھی پیتے تھے. لیکن جب وہی ہے نا کہ شراب آج سے منع ہے، تو علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ مکے کی اور مدینے کی گلیوں میں شراب پانی کی طرح بہ رہی ہے. جیسے برسات میں بارش پڑتی ہے اور پانی آتا ہے، اسی طرح وہاں شراب بہ رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ آج سے یہ شراب منع کر دی گئی. تو میں پوری قوم سے یہ التجا کرتا ہوں کہ اپنے اصل کی طرف لوٹائیں، اپنے کلمے کی طرف لوٹائیں. ان صراط المستقیم اور صراط الذین جو ہم پڑھتے ہیں اس کی طرف لوٹائیں تو ہمارے لیے بھلائی ہے. خالد صاحب، میں نے یہ سنا ہے، بلکہ میں نے کرسچن کمیونٹی جو ہے ان کے جو پادری ایلڈر جو لوگ ہیں ان سے بھی پوچھا، ہندو مذہب کے جو ہندو کا ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کا کوئی مذہب ہی نہیں ہے، ان سے بھی پوچھا. انہوں نے کہا کہ ہمارے مذاہب میں حرام ہے. واضح طور پر انہوں نے کہا ہے. اب کرسچن لوگوں کو پرمٹ دے دیے جاتے ہیں. کون سا قانون کہتا ہے جب ان کے مذہب میں حرام ہے، ہندو مذہب میں حرام ہے، تو پرمٹ کس چیز کا؟ اس پر آلوچنا ہے. بھائی اس میں تھوڑا سا اس کو براڈ اسپیکٹرم میں ہمیں دیکھنا پڑے گا. اس میں یہ ہے کہ تمام مذاہب میں اور خاص طور پہ الہامی مذاہب جو ہے اس میں تو بالکل منع ہے. لیکن منع کیوں ہے؟ منع یہ ہے کہ جب آپ نشے میں ہوتے ہیں تو آپ کو کسی قسم کی سود بود نہیں ہوتی، کوئی سمجھ نہیں ہوتی. آپ اس کنڈیشن میں ہوتے ہیں کہ آپ کفریہ جملے، آپ ایسے ایسے
جملے ادا کر جاتے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ نے کیا کہہ دیا ہے. لیکن اب جو یہ آسرا لیتے ہیں دوسرے مذاہب کا، سکھ مذہب کا یا ہندو مذہب کا یا کرسچینٹی کا، دیکھیں میرے کرسچن بھائی ہیں، مطلب ان سے میرا تعلق ہے، میری انسٹرکشن ہوتی ہے، خاص طور پہ پوپ ہیں، پادری ہیں، وہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ خالصہ ایسا تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، ہم منع کرتے ہیں. لیکن جو باغی لوگ ہیں، جو جیسے مطلب آپ کس کو نماز کی دعوت دیں تو وہ آپ کو آگے کلیم کرتا ہے کہ تم اچھا نمازی ہے، پنجابی میں کہتے ہیں ہم نمازی نہیں کرتا، یا تم نمازی ہے. وہ اب اس میں کوئی علاج نہیں ہے. تو وہ میں نے باقاعدہ ایک پوپ سے میری بات ہوئی، میں نے کہا جی آپ کے مذاہب میں حرام ہے اور منع ہے سختی سے، تو کیوں آپ پرمٹ لیتے ہیں؟ کہتے ہیں خالد بھائی یہ وہ لوگ ہیں جو بھاگی ہیں. اب ہمارے اس نے مثال دی، اس نے کہا میرے مذہب میں ہے کہ صبح کے ٹائم آپ نے روزہ رکھا ہے اور اسی صبح کو آپ نے افطار کرنا ہے، عشاء کے ٹائم آپ نے روزہ رکھا ہے، عشاء کے بعد افطار کرنا ہے گھڑی لے کے. لیکن ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ پانی پی لو روزہ نہیں کھولتا. مطلب یہ میں اس کو وہ نہیں کہہ رہا کہ مطلب اس میں کوئی میں اس کی کمی یا کوتاہی بتا رہا ہوں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ باقی لوگ ہیں، خود سر لوگ ہیں. حکومت کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اور اس حوالے سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پرمٹ ہمارے نام سے جاری نہیں کرنی چاہیے. آپ نے آپ سے دیکھا ہوگا ایجوکیشن ہوتا ہے. حکومت کے حوالے سے میں کہتا ہوں کہ خدا را یہ ملک کلمے کے نام پر بنا ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور لا الہ الا اللہ کا مطلب تبھی پورا ہوتا ہے جب ہم گناہ کبائر کبیرہ گناہوں سے بچیں اور کبیرہ گناہوں سے بچنے کی حد مضبوط کوشش کریں. کبیرہ گناہوں سے تو مکمل طور پہ بچیں. حکومت بھی اس پہ انفلوئنس کرے کہ یہاں پہ شراب، جوا، پانسا، یہ آیات کا کلمہ میں کہا یہ منع کرتی ہے، ان کو منع کیا جائے. بڑے شہروں میں یہ زیادہ ہے اور چھوٹے شہروں میں یہ 2 نمبر طریقے سے 2 نمبر شراب پی جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا خاندان کے خاندان بے ہوش ہو جاتے ہیں اور ان میں سے اگر 20 بندے شراب پینے ہیں تو 5 اس میں سے جو ہے وہ فوت ہو جاتے ہیں. ایون کہ نابالغ بچے کو شراب پیتے ہوئے ہو جاتے. کیوں؟ کیونکہ وہ انہوں نے گھر میں کشید کی ہوتی ہے، کوئی پکڑنے والا نہیں ہے. آپ کو پتا ہے ہمارے جو لا اینڈ آرڈر ہے، پولیس ہے، اس کے قابو میں نہیں آتے یا وہ قابو کرنا نہیں چاہتے. یہ آپ کو مجھ سے اچھی طرح پتا ہے. تو اگر گورنمنٹ اس کی طرف توجہ دے تو رمضان میں اس کو آگے بڑھاتا چلوں کہ شراب، جوا اور یہ جو آپ کی منشیات ہے، جتنا بھی نشہ ہے، یہ ایک قسم کی برائیوں کی ماں ہے. اگر جوا، شراب اور نشہ، ہیروئن، یہ ان پر پابندی یوٹیلائز کرنے کے لیے میڈیسن میں آپ استعمال کریں. میڈیسن میں استعمال ہوتی ہے اور اس میں مطلب تھوڑی رعایت بھی ہے، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں میڈیسن کے طور پہ. میڈیسن میں ملا کے یا اسے دوائیاں بنا سکتے ہیں جو کہ دل کے لیے اور دماغ کے لیے، عضلات کے لیے یوز ہوتی ہیں، میڈیکل میں استعمال ہوتی ہیں. لیکن ڈائریکٹ استعمال کرنا یہ بہت بڑی برائیوں کی جگہ ہے. اس سے چوری، اس سے ڈاکے، اس سے زنا اور اس سے جو فحاشی بنیادی پھیل رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں. ہاں، وہی میں کہہ رہا ہوں، میں اس طرف آ رہا تھا کہ ریپ کے مسائل جو آ رہے ہیں. دیکھیے ہم نے اس معاشرے کو ڈیولپ کرنا ہے، ہم نے پورا معاشرہ دینا ہے اور ہم نے نہیں دینا. یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے. یہ ان کی ذمہ داری جو کہتے ہیں کہ یہاں جو ہے پیارے نبی کی سنت اور دین کا جو ہے جو یہ لیبارٹری ہے، اس میں اس لیبارٹری کو ہم مکمل طور پر دین کے سانچے میں ڈالیں گے. تو اگر وہ کہتے ہیں مدینہ کی ریاست، تو میرے بھائی ہمیں سوچنا پڑے گا. میں کسی کی طرف نیگیٹو پوائنٹ نہیں لے کے جا رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس کے ناطے سے دیکھیں حکمران واضح طور پہ سورہ بقرہ کی آیات اور دیگر آیات میں یہ درج ہے کہ بہترین حکمران یہ ہے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ترویج کرے، نماز قائم کرے، عدل قائم کرے، امن قائم کرے، روزگار مہیا کرے، اسلامی معاشرہ قائم کرے. اسلامی معاشرہ کیا ہے؟
अखुवत और भाईचारे का माशरा है। तो हम अपने मौजू की तरफ दोबारा आते हैं। शराब एक बुनियादी और कलीदी हैसियत रखता है माशरे को बिगाड़ने में। इससे माशरा बिगड़ता है, इससे इलाके तबाह होते हैं, इससे खानदान तबाह होते हैं और इससे पूरी कौमें तबाह होती हैं। जब ये शराब आम होगी तो क्या होगा, हम मुसलमानों का इमेज खराब होगा। हम कहते हैं हम मुसलमान हैं, हम इस नशे से शराब से तौबा करते, लेकिन हम जब देखते हैं कि शराब बिक रही है और पी जा रही है तो उससे हमारी आने वाली नस्लें जो है वो भी नुकसान उठाएंगी और वो भी जो है नेताज की तरफ आएंगी। मेरी खुदारा इल्तिजा है आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से, आपके इस मीडिया चैनल के तवज्जुह से, आप माशाल्लाह जो है माशरती मसाइल पर बड़ी दूरदर्श नज़र भी रखते हैं और हर वक्त जो है हर लम्हा आपकी कोशिश ये होती है कि बुनियादी मसाइल जो हैं, बच्चों के मसाइल, खास तौर पे खवातीन के मसाइल, उसके अलावा बेरोजगारी के मसाइल, उन पे आप गुफ्तगू करते हैं। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में, आपके अमल में और आपके काम में बरकत दे। तो उससे इसी बात को, जैसे आज आपने शराब का मौजू लिया है, इस मौजू को एक सेमिनार के तौर पे यहाँ डिबेट करना चाहिए। यहाँ पे हमारे क्रिश्चियन भाई भी और दूसरे भाई भी मौजूद हो। आइंदा जो है प्रोग्राम हो तो उसमें इसको बड़े ब्रॉड कैनवस में हम आगे रखें, कौम को बताएं कि खुदारा लौट आए कलमे की तरफ, लौट आए इस्लामी माशरे की तरफ, लौट आए इस्लामी रियासत की तरफ, मदीना की रियासत की तरफ हम लौट आए। और हमारी इम्तियाज इसमें है, जब तक हम कलमे की तरफ नहीं आएंगे ना, इस्लामी पाकिस्तान की तरफ नहीं आएंगे, हम इसी तरह टामाटोइयाँ मारते रहेंगे, हम इसी तरह एक दूसरे पर ब्लेम गेम करते रहेंगे, हम इसी तरह इस मुल्क को छोड़कर भागते रहेंगे, इसी तरह हम इस मुल्क को रोकने के लिए आते जाते रहेंगे। तो इस कौम से मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि हमारे इस मसले पर तवज्जो दे। दुनिया का अलामी मजहब कोई भी, उसमें शराब हराम है और जिंदा मिसाल आपके सामने चाइना की है। चाइना के लोग भांग पीकर बहुत सी नशा करके एक कौम ज़ाया हो चुकी थी। जब इन्होंने तमाम नशे पीने वाले बेचने वालों को मार दिया तो एक कौम ऐसी पैदा हुई कि आज वो सुपर पावर कौम है, दुनिया में सुपर पावर का दर्जा रखती है। तो खुदा के लिए हम मुसलमान हैं। हमारे लिए तो ये जेल नहीं देता कि हम परमिट दें या शराब बनाएं या शराब बेचें, हीरोइन बनाएं, हीरोइन बेचें, क्योंकि नशा है, नशा कौमें बर्बाद कर देता है, खानदान के खानदान बर्बाद कर देता है। इस्लाम तो सब लोगों की हिफाजत का जामन है, इसलिए इस्लाम के मानने वाले को ना तो शराब का लाइसेंस देना चाहिए, ना शराब पीनी चाहिए, ना हीरोइन पीनी चाहिए, ना चरस अफीम पीनी चाहिए, बल्कि शराब, चरस अफीम पीने वाले और बेचने वालों को मैं ये समझता हूँ कि सजाए मौत देनी